بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان المبارک کے خصوصی اعمال، یعنی رمضان المبارک میں کون سے اعمال خاص طور سے ہم کو کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ رمضان کی جو خصوصیت ہے اس میں دو اعمال تو بہت مشہور ہی ہیں۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا، اور دوسرا جو ہے نا تراویح پڑھنا، جیسا کہ ان دونوں کو احادیث میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان مبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے اس سے مراد جو ہے کیا ہے، تراویح کی نماز ہے، ثواب کی امید کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ثواب کی امید کے ساتھ میں روزہ رکھتا ہے اخلاص کے ساتھ میں، تو اس کے انشاءاللہ سارے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ دو عمل تو یہ ہیں ہی۔ اس کے علاوہ مزید جو نا جو تیسرا عمل ہے اس کو کہا جائے کہ وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، اس کو دیکھ کر بھی پڑھنا اور اس کے معانی کو بھی سمجھنا۔ اس قرآن پاک کی اس ماہ مبارک سے خصوصیت کا تعلق اسی سے ہوتا ہے کہ ماہ مبارک یہ جو برکت والا بنا، یہ جو فضیلت والا بنا، یہ بھی صرف قرآن پاک ہی کی وجہ سے بنا ہے۔ اس میں جو برکت آ رہی ہے وہ قرآن پاک کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ گویا کہ اللہ رب العزت ماہ مبارک کا تعارف اس طریقے سے فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں گویا کہ قرآن پاک کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کہ جس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ مہینہ بھی کیا ہو گیا، برکت والا ہو گیا، معزز ہو گیا، محترم ہو گیا۔ دوسری جگہ ارشاد باری ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، یعنی قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل ہونے کی وجہ سے لیلۃ القدر جو ہے نا وہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر اس میں ثواب ہو گیا۔ یہ بھی دراصل کس کی وجہ سے، کلام اللہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے، کہ اللہ کا جو کلام ہے چونکہ وہ اس رات میں نازل ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ اہمیت ہوئی ہے کہ اس میں جو ثواب ہے وہ 83 برس 4 مہینے کے برابر اس کا ثواب ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ اصل ہے، اور اس کا ربط جب جس زمان سے ہوا، اگر اس مہینے میں ہو جاتا ہے تو وہ مہینہ متبرک ہو جاتا ہے، اور جب کسی رات میں ہو جاتا ہے تو پھر وہ رات متبرک ہو جاتی ہے، یعنی جیسے کہ لیلۃ القدر اور رمضان مبارک کا مہینہ۔ تو اس لیے ہم کو قرآن پاک کو خوب اس کی تلاوت کرنا چاہیے، ساتھ میں اس کے معنی کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے، اس کی تفسیر کو بھی دیکھنا چاہیے، چونکہ قرآن پاک کا جو نزول ہوا ہے وہ کس کے لیے ہوا ہے، عمل کرنے کے لیے۔ تو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر اس پر عمل کیسے ہوگا۔ اس کے علاوہ مزید جو اعمال ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ، وہ آتا ہے کہ اس میں 4 جو عمل ہیں وہ مخصوص طور پر اس ماہ مبارک کے اندر ہم کو ضرور کرنا چاہیے۔ وہ ہے ایک تو کلمہ طیبہ کا پڑھنا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنا۔ اس کی جو فضیلت ہے اس کو بعض روایتوں کے اندر افضل الذکر بھی فرمایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ افضل ذکر جو ہے نا وہ کلمہ طیبہ ہے، تو لہذا ہم کو کلمہ طیبہ کو بھی خوب اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں۔ تو وہاں سے لا الہ الا اللہ ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کلمات تو تیرے سارے ہی بندے پڑھتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں، خاص ذکر جو ہے نا ہم چاہتے ہیں جو آپ ہمارے لیے بتلائیں۔
اللہ کی جانب سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ان کے آباد کرنے والے میرے علاوہ یعنی ملائکہ اور ساتوں زمین ایک پڑلے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہی جھک جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جو شخص اخلاص سے اس کلمہ طیبہ کو پڑھے گا تو اس آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی کوئی روک نہیں ہوتی، بشرطے کہ وہ شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ تو کلمہ طیبہ کی جو ہے نا بہت زیادہ گویا کہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ استغفار ہم کو کثرت سے کرنا چاہیے، ہم کو گناہوں کی معافی اپنی طلب کرنا چاہیے اور جنت کو طلب کرنا چاہیے اور دوزخ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر ان اعمال کے بارے میں، ان چاروں اعمال کے بارے میں، کلمہ طیبہ، استغفار اور جنت اور دوزخ کے بارے میں آتا ہے کہ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تَرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ لِأَغْنِيَائِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ۔ چار چیزوں کی اس میں کثرت کیا کرو جن میں سے دو چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری دو چیزیں وہ یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ چار اعمال بھی حدیث کے ذریعے سے ثابت ہیں اور ان کی جو ہے نا فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جس چیز کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے وہ درود پاک کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا جمعے کے دن خصوصیت سے ایک درود کی فضیلت آتی ہے کہ جو شخص اس کو 80 مرتبہ پڑھتا ہے عصر کے بعد تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ درود ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ احقر کو بھی اپنی دعاؤں میں خاص طور سے اس ماہ مبارک کے مہینے میں ضرور جو ہے نا یاد رکھیں اور ان اعمال کو خوب دل جمعی کے ساتھ میں کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔